السلام علیکم کلاس، آج ہم تفہیم و عبارات کا پیراگراف نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو ہم پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ غالب نے القاب و آداب مزاج پرسی و خیریت نگاری کا قدیم دستور جس سے سرمو تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا۔ اب غالب نے القاب و آداب ہوتے ہیں، القاب کہتے ہیں لقب کو یا جس سے ہم مخاطب کرتے ہیں، اور آداب ہوتا ہے سلام وغیرہ کہنا، مزاج پرسی یعنی خیریت وغیرہ دریافت کرنا، خیریت نگاری کا قدیم دستور جو پرانا دستور تھا، یعنی خط لکھنے کا جو پرانا دستور تھا جس میں خط شروع کرتے تھے ہم، مخاطب کرتے تھے، سلام وغیرہ کرتے تھے، پھر مزاج پرسی کرتے تھے، یہ قدیم دستور تھا، ٹھیک ہے، جس سے سرمو تجاوز کرنا روا نہ رکھا جاتا تھا۔ سرمو تجاوز کرنا ہوتا ہے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، روگردانی کرنا، یعنی اس قدیم دستور سے منہ نہیں پھیرا جاتا تھا، بچا نہیں جاتا تھا، ہر حال میں اس طریقے کے مطابق خط لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن غالب نے اسے بالکل ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہ تھے، یعنی اب یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ جب خط لکھتے تھے اور خط میں باتیں ہی نہیں لکھتے تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے۔ بس وہ یہ کرتے تھے کہ قاعدوں اور ان کی ترتیب کی پابندی نہیں کرتے تھے، القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے، یعنی کسی کو مخاطب کرنا، پھر سلام وغیرہ کرنا بالکل چھوڑ دیتے تھے، اور اول سطر سے یعنی پہلی لائن سے مضمون شروع کر دیتے تھے، یعنی جو مین بات انہوں نے خط میں کرنی ہوتی تھی وہی پہلی لائن سے شروع کر دیتے تھے۔ کبھی لکھتے تھے تو نئے مختلف موضوع القاب لکھتے تھے، یعنی اگر کبھی القاب لکھ بھی رہے ہیں تو پھر نئے مختصر سے القاب لکھتے تھے، مثلاً میاں، اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے القاب لکھتے تھے، میاں، برخودار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب، اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان، مرزا تفتہ سخندان، کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع، صاحب تم کیا چاہتے ہو، یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اسی طرح دعا، سلام اور اپنا نام اور تاریخ، تحریر لکھنے میں بھی کوئی پابندی نہ تھی، یعنی اب اس کی پابندی بھی وہ نہ کرتے تھے کہ دعا، سلام اور پھر اپنا نام اور تاریخ لکھیں جب وہ خط بھیج رہے ہیں۔ تو یہ تھے غالب کے خطوط کی خصوصیات۔ اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، آپ کے خیال میں خط کے ضروری اجزاء کون سے ہیں؟ جواب، میرے خیال میں خط کے ضروری اجزاء درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے مقامی روانگی و تاریخ، مقام روانگی و تاریخ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، مقام روانگی و تاریخ یعنی ہم خط کب بھیج رہے ہیں، یعنی کس تاریخ کو بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ہم مقام لکھیں گے یعنی کہاں سے بھیج رہے ہیں، جیسے آپ لکھتے ہیں پیپر میں لکھتے ہیں امتحانی مرکز اور پھر نیچے آپ تاریخ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہے القاب و آداب۔ اب ہم جب خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مخاطب کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیارے بھائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آداب یعنی السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں القاب و آداب۔ اس کے بعد خط کا مضمون، یعنی ہم نے خط میں جو مین بات کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہم وہ لکھتے ہیں، اسے خط کا مضمون یا متن کہتے ہیں۔ اب اختتام مکتوب، اب ہم خط کا اختتام کرتے ہیں، مکتوب خط کو کہتے ہیں۔ مکتوب نگار کا نام، یعنی خط لکھنے والے کا نام۔ اب مکتوب علیہ کا پتہ، جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا پتہ بھی لکھیں گے۔ اب خط کے کون سے ضروری اجزاء ہیں؟ مقام روانگی و تاریخ، القاب و آداب، خط کا مضمون، اختتام مکتوب نگار کا نام، مکتوب علیہ کا پتہ۔ اب سوال نمبر 2 ہے، آپ نے مرزا غالب کے خطوط پڑھے، ان کی زبان کیسی ہے؟ جواب، میرے خیال میں
مرزا غالب کے خطوط ان کو اردو نثر میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے خطوط میں سادہ بیانی اور مکالماتی انداز کو متعارف کروایا، یعنی وہ اب خط لکھتے تھے تو سادہ بیانی سے، مکالماتی انداز یعنی وہ ایسا انداز اپناتے تھے کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ اس لیے مرزا کے خطوط کو جدید اردو کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان کا خلاصہ لکھیے۔ جواب، حامد حسن قادری نے مرزا غالب کی مکتوب نگاری کی مندرجہ ذیل خصوصیات بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ہے وہ خط لکھتے وقت تحریری انداز ایسا اپناتے، یعنی لکھنے کا انداز ایسا اپناتے گویا دو افراد روبرو بیٹھے محو گفتگو ہیں، یعنی مکالماتی انداز اپناتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے انشا پردازی کی بجائے سلاست و روانی کو خطوط میں جگہ دی۔ انشا پردازی ہوتا ہے خط یا مضمون لکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، جس طریقے کے مطابق ہم نے خط لکھنا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کی بجائے سلاست و روانی کو خطوط میں جگہ دی۔ سلاست ہوتا ہے نرمی، روانی یا پھر نرم اور ہلکے پھلکے الفاظ کا استعمال کرنا۔ خط کے اندر مکالماتی انداز کو داخل کر کے خوبصورت انداز عطا کیا۔ اب انہوں نے خط کے اندر مکالماتی انداز جو ہے وہ داخل کیا تھا، یعنی دو لوگ جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں یا دو سے زیادہ لوگ۔ خط کے اندر روزمرہ اور محاوراتی انداز کو شامل کر کے خوبصورتی عطا کی۔ اب یہ تھی غالب کی مکتوب نگاری، یعنی خط لکھنے کی جو خصوصیات تھیں۔ سوال نمبر 4، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم دستور مکتوب نگاری، جواب ہے قدیم دستور مکتوب نگاری میں درذیل باتوں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ سب سے پہلے القاب نہایت طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ قدیم دستور ہے خط لکھنے کا، جس میں القاب جو ہوتے تھے یعنی جس سے ہم نے مخاطب کرنا ہے وہ نہایت طویل اور مشکل زبان میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے خاص طرز اسلوب کو اپنا کر، یعنی خاص لکھنے کے طریقے کو اپنا کر اپنا ادبی دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے بھاری بھرکم محاورات و ضرب الامثال کا کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قدیم دستور مکتوب نگاری۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 5، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ جواب، مزاج پرسی، خیریت نگاری، اطلاع دینے، کوئی چیز منگوانے کے لیے، کاروباری اور دفتری ضروریات کے لیے اور اظہار محبت کے لیے خط لکھا جاتا ہے، اس لیے اسے عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے پیراگراف کے 5 سوال تھے۔ ایک اور جو چھٹا سوال ہے کہ ہم نے اس پیراگراف کو عنوان دینا ہے۔ پیراگراف کو ہم عنوان دیں گے غالب کی مکتوب نگاری یا پھر مکاتیب غالب کی خصوصیات۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔